اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آپ انتظار کر رہے تھے کہ ہم علم العادات کا کورس کریں، تو انشاءاللہ باقاعدگی سے اس کورس کی ویڈیو ہمارے فیس بک جو پیج ہیں مفتی اویس وظائف، اس پر اپلوڈ کر دیے جائیں گے۔ تو آپ اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں تو آپ ہمارے فیس بک پیج پر جا کے اس کو ضرور فالو کریں، وہاں پر آپ کو تمام آڈیوز ویڈیوز ملیں گے، انشاءاللہ سارے اعمال وہاں پر ملیں گے۔ معززین، جو لوگ عملیات کے میدان میں قدم رکھ لیتے ہیں تو بعض جو چیزیں ہیں وہ اس پر فرض ہو جاتی ہیں، اور اگر وہ ان سے روگردانی کرتا ہے تو عملیات کے میدان میں کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو اول سے لے کر آخر تک دیکھیں، یا کسی بھی ایسے وقت میں دیکھیں جب آپ مکمل فارغ ہوں، کیونکہ اگر آپ نے اس چیز کو نہیں سمجھا تو آپ عملیات کے الف بے سے بھی ناواقف ہیں۔ معززین، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عملیات کے میدان میں بالکل واجب ہیں، فرض عین ہیں، جیسے کہ علم النقوش، یہ آپ کو جانکاری ہونی چاہیے۔ علم الساعات، مطلب کہ اوقات کا علم آپ کے پاس ہونا ضروری ہے۔ جو بندہ عملیات کے میدان میں علم الساعات مکمل طریقے سے سیکھ لے، یہ نہیں ہے کہ دن بھر میں کتنے ساعت ہوتے ہیں، رات بھر میں کتنے ساعت ہوتے ہیں، یہ وہ علم نہیں ہے۔ علم الساعات اس کو نہیں کہتے، نہ یہ وہ علم ہے جو آپ سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ تو عام کتابوں میں ہوتا ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں کہ علم الساعات کیا ہے، تو اس کو علم الساعات نہیں کہتے۔ علم الساعات ایک علیحدہ باب ہے، وہ بھی انشاءاللہ ہم اس بھی شروع کریں گے۔ اسی طرح علم النقوش، نقش بھرنا، نقش سے کام لینا، اس میں تسخیر پیدا کرنا، اس میں تاثیر پیدا کرنا، یہ ایک علیحدہ باب ہے، اس پر انشاءاللہ مفصل روشنی ڈالیں گے۔ اسی طرح علم المعقلات، اب کام کس چیز سے لے رہے ہیں، آپ کے پاس ایسی کون سی طاقت ہے جس سے آپ کام لے رہے ہیں، آپ اپنی طاقت کیسے ابھاریں گے، اپنی طاقت کو کیسے استعمال کریں گے۔ ایک نقش آپ نے لکھا، اس کی طاقت کو آپ کیسے استعمال کریں گے، یہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ بس ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ بھائی 10 کروڑ بار اللہ اللہ پڑھ کے، اللہ الصمد پڑھ کے، یہ پڑھ کے، وہ پڑھ کے، یہ کر کے آپ یہ کر رہے، آپ عامل کامل بن جائیں۔ ایسے عامل نہیں بنتے۔ اب ماشاءاللہ سے فیس بک پہ آ چکا ہے، آپ 500 روپے میں عملیات کا پورا کورس سیکھ سکتے ہیں۔ جو کوئی اگر سچا عامل ہوگا وہ آپ کو 5 کروڑ بھی نہیں دے گا، نہ سکھائے گا۔ اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی اس علم سے میں نے جو پایا ہے، میں جو پاؤں گا وہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ اب عام دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کے پاس صرف ایک عمل ہے، کسی کے گھر میں جا کے کڑھائی کر لے، یہ کر لے، وہ کر لے، آپ نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے نا، آپ نے کچھ سیکھا ہی نہیں ہے۔ کچھ سیکھا ہوتا تو آپ ایسے نہیں کرتے۔ معززین، کہنے کا مطلب صاف ہے کہ جب تک اس علم کے رموز نہ جان لیے جائیں، جب تک اس علم کے وہ نکتے جو لوگ پوشیدہ رکھے جائیں وہ آپ پر کل نہ جائیں، عملیات کے میدان میں قدم نہ رکھیں، ورنہ آپ کے لیے، آپ کی فیملی کے لیے یہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ معززین، ہمارا چونکہ آج کا ٹاپک عادات کیسے نکالے جاتے ہیں، اول ہم سیکھیں گے کہ حروف تاجی کی جو عادات ہیں وہ کیا ہے، مطلب الف کی قیمت کیا ہے، باقی قیمت کیا ہے، تا کی قیمت کیا ہے، تاکہ ہم آگے پھر جو سیکھیں گے اس کو بآسانی سیکھ سکیں۔ یہ جو آپ اسکرین پر ایک ٹیبل دیکھ رہے ہیں، اس میں آپ دیکھیں کہ الف کا عدد 1 ہے، با کا عدد 2 ہے، جیم کا عدد 3 ہے، دال کا عدد 4 ہے، اور ہا کا عدد 5 ہے۔ اب یہ بھی یاد رکھیں کہ حروف کی کتنے اقسام ہیں، آپ کو صرف 2 چیزوں کا پتہ ہوگا، ایک حروف ابجدی، ابجد قمری، اور ایک حروف ابجد شمسی، یہ 2 آپ کو پتہ ہے۔
کیوں کوئی اہل دل ایسا نہیں ہے جو آپ کو مکمل سکھا دے، آپ اس چیز کو سیکھ جائیں پھر تو آپ عامل کامل بن جائیں گے، پھر آپ مجھے پیسے کب دیں گے، کیسے دیں گے؟ تو اس طرح ہمیں یہ دو چیزیں پتہ ہیں، یہ دو علوم کے پتہ ہیں، ایک شمسی اور ایک قمری، اس سے آگے ہم جا ہی نہیں سکے۔ اب قمری سے میں نے کیسے کام لینا ہوگا، شمسی سے میں نے کیسے کام لینا ہوگا، یہ ہمیں پتہ نہیں ہے۔ حروف میں کیا ہلچل ہے، کتنی طاقت ہے، کتنی پاور اللہ نے رکھی ہے، یہ ہم نہیں جانتے۔ اب ہمارے پاس صرف 2 ابجدات نہیں ہیں، ہمارے پاس 28 ابجدات ہیں۔ ہم اگر ترقی کاروبار کے لیے کوئی عمل کریں گے تو ہم جو ابجد قمری ہے اس سے کام لیں گے۔ اگر ہم کسی کو تسخیر کرنے کے لیے کوئی کام کریں گے تو ہم کیا کریں گے، حروف شمسی سے کام لیں گے۔ اگر ہم کسی کی زبان بند کریں گے، کسی سے بدلہ لیں گے، کسی کو مصیبت میں مبتلا کریں گے تو ہم حروف ابجد نحو سے کام لیں گے۔ اس طرح اگر میں آپ کو ایک ایک بنا دکھائے بنا سمجھائے آپ کو یہاں بتاتے چلوں تو آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ پہلے ہم سیکھیں گے حروف ابجد قمری، پھر اس کے بعد اس کے اعمال، پھر اس کے بعد شمسی، پھر اس کے اعمال، پھر نور، پھر اس کے اعمال، یہ سارے کچھ سیکھیں گے۔ تاثیر کے لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو شخص ابجد نور اس کو صحیح طریقے سے سیکھ لیں یہ بے تاج بادشاہ بنے گا انشاءاللہ، اللہ کے کرم سے، اللہ کے فضل سے۔ معززین، یہاں پر آپ جو ٹیبل دیکھ رہے ہیں اس میں آپ اس ٹیبل میں آپ ایسے سمجھیں کہ سارے حروف کے اعداد میں نے لکھ دیے۔ اب کوئی شخص بسم اللہ کے حروف کے اعداد لینا چاہتا ہے، جیسے کہ عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر کتابوں پر 786 یہ بسم اللہ کے اعداد لکھے جاتے ہیں۔ اب وہ ہم کیسے نکالیں گے؟ چلے سیکھتے ہیں کہ وہ ہم نے کیسے نکالے۔ دیکھیں آپ کے سامنے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے لکھ دیا، اس کے اب نیچے بسم اللہ کو میں نے حروف میں لکھ دیا۔ کوئی حرف کمی بیشی ہو تو وہ آپ معاف فرمائیں، کیونکہ میں صرف آپ کو سکھا رہا ہوں، کوئی ویسے عمل میں نہیں کر رہا۔ آپ نے صحیح حروف کے اعداد لینے۔ اب اس کی نیچے آپ دیکھیں، جو میں آپ کو بڑھا کر کے دکھا دیتا ہوں، دیکھیں نا، با کے عدد 2 ہیں، سین کے عدد اگر آپ وہاں دیکھیں تو یہ 60 بنتے ہیں، میم کے 40 ہیں، الف کا 1، لام کے 30، پھر لام کے 30، پھر ہا کے 5 ہیں، پھر الف کے 1 ہے، پھر لام کے 30 ہے۔ اس طرح میں نے سارے حروف لیے، آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، میں نے سارے حروف لیے۔ ان کو آپس میں جمع کرنے سے جو عدد آئے گا وہ 786 ہوگا، مطلب کہ بسم اللہ کے اعداد ٹوٹل کتنے ہیں؟ 786، یہ اس کے اعداد ہیں۔ اب اس سے آپ اپنے کام کے لیے وظیفہ بھی بنا سکتے ہیں، اس سے آپ نقش بھی پر کر سکتے ہیں، اس سے آپ طلسم بھی بنا سکتے ہیں، دنیا کا کوئی بھی کام آپ بسم اللہ سے لے سکتے ہیں۔ ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ بھائی بسم اللہ کو میں کتنی تعداد میں پڑھوں، کتنی تعداد میں پڑھوں تاکہ اس سے مجھے فائدہ ہو۔ ہم کہتے ہیں نا میں نے 786 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ کیا، مجھے کوئی اثر دکھائی نہیں دیا۔ اب 2 طرح کے یہاں پر کام جو ہے نا 2 طرح کے نکل جاتے ہیں، ایک با معکل اور ایک بلا معکل۔ معکل عمل جو ہوگا اس میں چند پرہیز ہیں، بلا معکل اس میں پرہیز نہیں ہے۔ جو بامعقل کام ہے وہ اٹل ہوتا ہے، جلدی ہوتا ہے، بلا معقل کام جو ہے وہ تھوڑا دیر سے ہوتا ہے، ہوتا وہ بھی ہے لیکن تھوڑا دیر سے ہوتا ہے۔ ہم نے کیسے جاننا ہوگا کہ بھئی ہم کون سا عمل کس دن کریں، ٹھیک ہے نا، ہم کس دن عمل کریں؟ تو یہ انشاءاللہ اگلا ہمارا جو ٹاپک ہوگا وہ اسی پہ ہوگا کہ ہم نے بسم اللہ کا اسم اعظم کیسے بنانا ہے، کیسے لینا ہے، ہم نے بسم اللہ کو اپنے مقصد کے لیے کیسے پڑھنا ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ بھئی کس مقصد کے لیے ہم اس کو کتنا پڑھیں، بسم اللہ کو میں کس دن شروع کروں تاکہ مجھے اس کا صحیح کما حق کو فائدہ ہو، بسم اللہ کو میں اپنے لیے اسم اعظم کیسے بناؤں، یہ سارا کچھ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم سیکھیں گے۔
آپ نے ہر ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اس کے بعد اس پر عمل کرنا ہے، اور جو چیز میں بتاؤں وہ آپ نے اپنے پاس نوٹ کرنا ہے، صرف ویڈیو اپنے پاس نہیں رکھنی، اس کی آپ نے پریکٹس کرنی ہے۔ آج آپ کی کیا پریکٹس ہے؟ جو یہ میری ویڈیو دیکھ لے وہ اپنے نام کے اعداد نکال کر کمنٹس میں لکھ دیں، پھر مجھے پتہ چلے گا کہ بھائی اس کورس میں کہ خواہشمند افراد جو ہے نا وہ زیادہ ہیں۔ تو انشاءاللہ مزید اس سے بہتر ویڈیو میں بنانے کی کوشش کروں گا، تو سارا کچھ یہ علم میں انشاءاللہ آپ کے حوالے کروں گا اللہ کے فضل سے، اللہ کے امر سے، لیکن پریکٹس بھی ساتھ کریں گے، مشق بھی ساتھ کریں گے۔ جو بھائی میری ویڈیو دیکھے وہ کمنٹ کے نیچے، جو میرے شاگرد بھی ہیں اور عام افراد بھی ہیں، وہ کمنٹس میں اپنے نام کے اعداد نکال کے آپ کمنٹس میں لکھ دیں، انشاءاللہ مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ کس نے اس ویڈیو سے کتنا سیکھا۔ ہم یہ نہیں کریں گے کہ آگے دوڑ پیچھے چھوڑ، ہم آگے تب جائیں گے جب پہلے ہم سیکھ لیں، تو انشاءاللہ اس سے ہمیں فائدہ عظیم ہوگا۔ دعاؤں کی درخواست ہے، اور ویڈیو کو آپ کے ذریعے شیئر ضرور کیجیے گا۔ دعاؤں کی درخواست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔